السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جی، ٹیکسٹ کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، تو یہ ٹیکسٹ کے جتنے ٹولز ہیں ان کو ہم نے بالتفصیل دیکھ لیا ہے، اور آج جس ٹول کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی اہم ہے۔ تو ان میں سے یہ روٹیٹ کا بٹن ہے، ماسک کا بٹن ہے اور فونٹ کا بٹن ہے۔ تو روٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی اس تحریر کو اگر روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں، گھمانا چاہتے ہیں، تو جیسے ہی میں نے روٹیٹ کے بٹن کو کلک کیا تو یہ اس طرح کا اینگل ہمارے سامنے کھل کے آ چکا ہے۔ اب یہ پلس اور مائنس کے نشان سے بھی آپ اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے، میں پلس کا بٹن دبا رہا ہوں تو یہ ادھر گھوم رہا ہے، اگر مائنس کا بٹن دبا رہا ہوں تو ادھر گھوم رہا ہے۔ اسی طرح اس اینگل کو پکڑ کے بھی ہم اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں اور اس کو گھما سکتے ہیں۔ آپ نے اپنی تحریر کو یعنی کہ روٹیٹ کیا اور پھر آپ اس کو ریجیکٹ کرنا چاہیں تو یہ درمیان والا بٹن ہے، اس کو دبا دیں گے تو ریجیکٹ ہو جائے گا۔ اور اگر ہم روٹیٹ کرتے ہیں اور یہ کراس کا بٹن دباتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بالکل واپس لے آئے گا یہاں پر، یعنی کہ کیٹیگریز کے اندر۔ ہم دوبارہ روٹیٹ کے بٹن کو دباتے ہیں تو اب دیکھیے، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مائنس اور پلس کے بٹن سے ہم روٹیٹ کریں، ایک طریقہ یہ ہے کہ اس اینگل کو پکڑ کے ہم روٹیٹ کریں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ نیچے آپ کو ایک یہ ایرو سا نظر آ رہا ہے، اس کو پکڑ کے بھی ہم اپنی اس تحریر کو، اپنے اس جو ہمارا ٹیکسٹ ہے اس کو ہم روٹیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ماسک کا بٹن ہے۔ ماسک کے بارے میں ہم انشاءاللہ العزیز بالتفصیل بعد کے اندر پڑھیں گے کہ کسی چیز پر ہم نے ماسک لگانا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کو چھپانا ہے الفاظ میں سے، تو پھر ہم اس کو کیسے چھپا سکتے ہیں اور کس طرح اس کو کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے، تو اس کو فی الحال ہم پینڈنگ کے اندر رکھتے ہیں، بعد کے اندر انشاءاللہ تفصیل سے جب ہم اس کیٹیگری کے اندر آئیں گے یہ سیٹنگ کی، تو اس وقت یہاں بھی ماسک کا استعمال ہوتا ہے یہ پکچرز کے اندر، تو انشاءاللہ العزیز اس وقت جو ہے ہم ماسک کو بالتفصیل پڑھیں گے، تو یہ جو ٹیکسٹ کا ماسک ہے وہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ تو بہرحال ابھی ہم چلتے ہیں اس ٹیکسٹ کی طرف، اور ایک اور یاد رکھنا، جب بھی ہم ٹیکسٹ پہ کام کر رہے ہیں، اب میں دیکھیے میں نے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کیا اور نیچے پہلے سلیکٹ تھا یہ سیٹنگ کا بٹن، تو اب ٹیکسٹ سلیکٹ ہے اور ادھر سے سیٹنگ کا بٹن سلیکٹ ہے، تو اب ہم اس پہ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اگر یہ بٹن سلیکٹ کریں اور ادھر سے ٹیکسٹ سلیکٹ ہو تو پھر بھی کوئی کام ہم نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اگر یہ بٹن سلیکٹ ہو اور ادھر سے ٹیکسٹ سلیکٹ ہو تو پھر بھی ہم کام نہیں کر سکیں گے۔ تو ہم کام کس وقت اس میں کر سکیں گے، ایڈیٹنگ کس وقت کر سکیں گے، جب ادھر سے ٹیکسٹ سلیکٹ ہو اور ادھر سے اے کا بٹن سلیکٹ ہو۔ تو دیکھیے، اے کا بٹن ہم نے سلیکٹ کیا تو اس کی تمام کیٹیگریز جو کھل کے آ چکے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں، جو بہت ہی اہم چیز ہے گرافک کے اندر، وہ فونٹ کا مسئلہ ہے۔ دیکھیں، یہ اے بی لکھا ہے اور نیچے فونٹ لکھا ہے، تو اس فونٹ کو میں کلک کرتا ہوں تو یہ ہمیں فونٹ کے اس میں لے کے آ گیا ہے۔ تو یہ دیکھیے، اوپر نیو ٹیکسٹ ہمارا وہ لکھا ہے اور نیچے فونٹس ہے، اور دوسرے نمبر پہ مائی فونٹس ہے اور تیسرے نمبر پہ ریسنٹ ہے۔ تو یہ فونٹس کے آپشن اس وقت یہ سلیکٹ ہے، تو یہ دیکھیں، اگر میں مائی فونٹ کو سلیکٹ کرتا ہوں تو یہ فونٹ آ جاتے ہیں، اسی طور پہ ریسنٹ کو سلیکٹ کرتا ہوں تو یہ فونٹ آ جاتے ہیں۔ تو ان سب کو ہم دیکھتے ہیں۔ فونٹس، یہ جو فونٹس کا آپشن سلیکٹ ہو اور اس وقت جو نیچے سے فونٹ نظر آ رہے ہیں، یہ وہ فونٹس ہیں جو اپلیکیشن کے ہیں، یعنی کہ پکسل لیب نے اپنی طرف سے جو ہمیں فونٹس دیے ہیں وہ یہ ہمارے پاس موجود ہیں، اور یہ چند محدود فونٹ ہیں۔ مثلا یہ دیکھیے، اوپر یہ انگلش کے فونٹ موجود ہیں، اور ان میں سے ہم کوئی بھی فونٹ سلیکٹ کرتے ہیں تو ادھر ہمیں وہ نظر آئے گا کہ آپ کی یہ لکھائی آپ کو کیسے نظر آئے گی، یہ سارے دیکھ لیجئے۔ تو بہرحال یہ اکثر انگلش کے فونٹس تو انہوں نے دیے ہوئے ہیں، لیکن اردو اور عربی کے فونٹ انہوں نے بہت کم دیے ہیں۔ مثلا اردو کے دیکھ لیجئے 1 2 3 4، اسی طرح عربی کے بھی بہت کم ہیں۔ تو اب ہم نے اردو لکھائی کرنی ہے تو اس کے اندر مثلا میں یہاں سے اردو کا کوئی ٹیکسٹ لے لیتا ہوں،
یہ اردو کا ٹیکسٹ میں نے لے لیا۔ اب اس اردو کو ہم نے اپنی اس اپلیکیشن کے اندر یعنی کہ وہ کرنا ہے، لکھنا ہے، تو اب اس کے لیے جو فونٹس ہیں وہ انتہائی جو ہے وہ محدود ہیں، بہت کم ہیں۔ تو اب ہم نے اردو ڈیزائننگ کرنی ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ تو اس کے لیے ہم جائیں گے اپنے مائی فونٹس کے اندر۔ مائی فونٹس کے اندر گیا تو یہ چند فونٹس میرے پاس موجود ہیں جو میں نے اپنے یعنی کہ یوں سمجھیے کہ اپنے موبائل میں سے انسٹال کیے ہیں۔ تو اب دیکھیں ان کو میں اپلائی کرتا ہوں۔ یہ سب سے پہلے جمیل نوری نستعلیق کشیدہ، اس پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیے، اس کو دیکھ لیتے ہیں کیسے نظر آئے گا۔ یہ دیکھیں اس کا نام، اور یہ کسی بھی فونٹس کو آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کا نام آپ کو آنا چاہیے تاکہ آئندہ آپ کو تلاش کرنے کے اندر جو ہے آسانی ہو۔ تو ہم آتے ہیں مائی فونٹس میں، تو یہ پہلے تھا جمیل نوری نستعلیق کشیدہ۔ اب میں جمیل پہ کلک کرتا ہوں، جمیل پہ کلک کیا تو یہ اس طرح کا فونٹ نظر آئے گا۔ اسی طرح یہ نیچے ہے الوی نستعلیق لاہوری، اس کو ہم کلک کرتے ہیں تو یہ اس طرح نظر آئے گا۔ اسی طرح آگے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے الوی نستعلیق اس طرح نظر آئے گا۔ اور اسی طرح جو ہے یہ فجر نوری ہو گیا، یہ بھی اسی طرح کا ہے۔ اور یہ نفیس جو ہے نفیس نسخ، اور اسی طرح نفیس نسخ، یہ تقریباً دونوں ایک ہی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا یہ دیکھ لیجئے، یہ بہت ہی زبردست یعنی کہ نفیس نستعلیق کا جو فونٹ ہے زبردست۔ اور اس کے بعد جو دیکھ لیتے ہیں نفیس نستعلیق یہ دونوں ایک ہی فونٹ آ گئے۔ اچھا اس کے بعد جو ہے یہ اب ان کے اندر تھوڑی سی چینجنگ آتی ہے، مثلا یہ نفیس نستعلیق یہ اس طرح کا ہوگا، اور اگر اس کو آپ ڈیٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیے اس کاف کے اندر جو ہے وہ ہمیں وہ نقطہ سبھی نظر آ رہا ہے۔ تو بہرحال یہ مائی فونٹس ہیں، یہ وہ فونٹس ہیں جو میں نے اپنے فولڈر میں سے اس اپلیکیشن کے اندر انسٹال کیے ہیں۔ اور کوئی بھی فونٹس آپ نے اپنی اپلیکیشن کے اندر استعمال کرنے ہیں، مائی فونٹس کے تحت استعمال کرنے ہیں، تو ان کو تلاش کرنا ہو تو یہاں سے کریں گے۔ اب میرے پاس تو جو کہ بہت کم فونٹس پڑے ہیں، یہ نظر آ رہے ہیں، لیکن آپ حضرات کو انشاءاللہ تقریباً 450 کے قریب فونٹس جو ہے وہ دیے جائیں گے تاکہ آپ ان کو اپنی اس ڈیزائننگ کے اندر استعمال کر سکیں۔ مثلا میں یہاں پہ تلاش کرتا ہوں نستعلیق، تو دیکھیں جیسے ہی میں نے اے ایس لکھا تو نیچے الوی نستعلیق آ گیا، اور اسی طرح نوری نستعلیق وغیرہ۔ تو بہرحال یعنی کہ ہم کوئی بھی تلاش کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہاں پہ ہم اس کا نام لکھیں گے اور وہ فونٹ جو ہے ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ دو نشان آپ کو نظر آ رہے ہیں، ایک پہ ٹی لکھا ہوا ہے اور دوسرا فولڈر کا نشان بنا ہوا ہے۔ تو ان نشانات کا مطلب کیا ہے؟ ان نشانوں کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس پہ کلک کریں گے تو یہ ہمیں ہماری گیلری کے اندر لے جائے گا، اور ہماری گیلری کے اندر جو فونٹس پڑے ہیں تو وہاں سے ہم یہاں پر انسٹال کر سکتے ہیں۔ مثلا میں اس پہ کلک کرتا ہوں، اس پہ میں نے کلک کیا تو یہ چونکہ پہلے میں نے اپنے فونٹ کھول رکھے تھے تو اس وجہ سے یہ ہمیں فونٹ والے فولڈر کے اندر، اور یہ میں نے بلوٹوتھ والے فولڈر کے اندر رکھے ہوئے تھے تو یہ ہمیں وہاں پر لے آیا ہے۔ تو اب یہاں پر ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کوئی ایک فونٹ لے لیں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب کو سلیکٹ کرنا ہے۔ تو پھر ہم کیا کریں گے؟ مثلا میں سب کو اگر میں نے سلیکٹ کرنا ہے تو ایک پہ میں نے دبا کے رکھا، اور پھر ان 3 ڈاٹ پہ میں آؤں گا، 3 ڈاٹ پہ آ کر یہ سبھی کو منتخب کریں، سبھی کو میں نے منتخب کر دیا۔ اب دیکھیں اس فولڈر کے اندر ایک یہ وائس پڑی تھی، اور باقی سارے کے سارے جو ہے 424 جو ہے یہ کیا ہے؟ فونٹ ہے۔ تو اب میں کیا کروں گا؟ منتخب کریں، یہ میں نے منتخب کر دیے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری اس پکسل لیب میں گئے ہیں یا نہیں گئے۔ جی تو دیکھیے، یہ اب ہماری اس ڈیزائن یعنی کہ پکسل لیب کے اندر یہ تمام کے تمام فونٹ آ چکے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ کیا ہے؟ آپ نے 1 2 سلیکٹ کرنے ہیں تو پھر اس پہ کلک کریں گے،
اور یہ جو فونٹ آپ کے اس فولڈر کے اندر میرے یہ بلوٹوتھ والے فولڈر کے اندر موجود ہیں، تو میں نے یہاں سے سلیکٹ کیے ہیں۔ آپ کا جو بھی فولڈر ہوگا تو آپ اس کے اندر جائیں گے اور وہاں اس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کی اپلیکیشن کے اندر آ جائیں گے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ آپ دیکھیں مائی فونٹ کے اندر گئے اور یہ فولڈر کا نشان نظر آ رہا ہے، تو اس فولڈر کے نشان پہ ہم کلک کرتے ہیں تو یہ میں نے ایک الگ چونکہ فولڈر بنا رکھا ہے فونٹ کا، تو میں اس پہ کلک کروں گا تو اس پہ جیسے ہی میں کلک کروں گا تو یہ والے فونٹ جو ہے ہماری اپلیکیشن کے اندر انسٹال ہو جائیں گے۔ تو بہرحال چونکہ میں نے تو پہلے انسٹال کر رکھے ہیں، اس لیے دوبارہ ان کو انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھیں پہلے میرے پاس تقریباً 5-6 فونٹ تھے، لیکن اس وقت یہ سارے کے سارے تقریباً 450 کے قریب 400 تقریباً فونٹ جو ہے اب میری اس اپلیکیشن کے اندر آ چکے ہیں، اور یہ بہت ہی زبردست ماشاءاللہ یعنی کہ فونٹس ہیں، اور یہ عام کسی یعنی کہ اس کے اندر نہیں ملتے۔ اپلیکیشن جو دوسری ہیں حکم البغلانی والی، اس کے اندر بھی فونٹس کافی سارے دیے ہوئے ہیں، لیکن جو فونٹ یہاں پر موجود ہیں تو وہ اس اپلیکیشن کے اندر بھی موجود نہیں ہیں، تو یہ آپ کو انشاءاللہ العزیز دے دیے جائیں گے۔ تو بہرحال یہ دیکھیں جیسے جیسے میں ان کو چینج کرتا جا رہا ہوں، اوپر آپ کو وہ فونٹس جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں کیسے تبدیل ہو رہے ہیں۔ تو کوئی بھی فونٹ جو ہے ہم اپنی اس ڈیزائننگ کے اندر جو استعمال کر سکتے ہیں اس حوالے سے۔ تو آج انشاءاللہ العزیز آپ کو یہ فونٹ دے دیے جائیں گے، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ اپنے میں دوبارہ جاتا ہوں واپس، اس فونٹ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے۔ فونٹ کے بٹن پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے مائی فونٹس کے اندر آنا ہے۔ مائی فونٹس کے اندر آنے کے بعد جو ہے دونوں طریقوں سے آپ کر سکتے ہیں، یہ اس بٹن پہ کلک کر کے یعنی کہ اپنی گیلری کے اندر جائیں گے، اور جس فولڈر کے اندر آپ نے وہ رکھے ہوں گے تو اس فولڈر سے آپ اس کو انسٹال کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پورا فولڈر جو ہے آپ اگر انسٹال کرنا چاہیں اس اپلیکیشن کے اندر تو پھر یہ فولڈر کے نشان پہ کلک کریں گے، اپنی گیلری کے اندر جا کر جو ہے آپ اس فولڈر کو جو فونٹس کا فولڈر ہے وہ آپ اس کو اندر لا سکتے ہیں۔ تو بہرحال ہمارے پاس یہ روٹیٹ کا آج ہم نے پڑھا ہے، اور اسی طرح جو سب سے اہم ہے وہ یہ فونٹس کا پڑھا ہے۔ تو جو فونٹ آپ کو دیے جائیں گے تو ان پہ آپ نے یعنی کہ محنت کرنی ہے اور ان کو اپنی مشق کے اندر لانا ہے تاکہ آپ کی لکھائی اچھے سے اچھے جو ہے وہ نظر آئے۔ تو یہ امید ہے فونٹس کے بارے میں آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ فونٹس ہیں، مائی فونٹس ہیں اور ریسینٹ۔ ریسینٹ کا مطلب یہ ہے جیسے میں نے اس پہ کلک کیا تو ابھی ماضی قریب کے اندر جو ہم نے اپنی اس اپلیکیشن کے اندر فونٹس استعمال کیے ہوں گے تو وہ یہاں پہ شو ہو رہے ہیں، تو یہاں سے ہم دوبارہ اپنی اس لکھائی کے اندر ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ زیادہ تر جو فونٹس استعمال کرتے ہیں اور ادھر آپ کے پاس فونٹس کا بہت بڑا فولڈر ہے جس میں سے تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ پھر ریسینٹ کے اندر جا کر آپ اپنا فونٹ جو وہ تلاش کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال ان میں سے بہتر یہ ہے کہ آپ کو فونٹس کے نام آنے چاہیے۔ مثلا میں یہاں پہ دیکھیے اب ہمیں جمیل نوری نستعلیق وہ ہم نے استعمال کرنا ہے، اور اس طرح ہم تلاش کرتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتا، تو اس جگہ پہ سرچ کی جگہ پہ ہم آئیں گے اور پھر ہم کیا لکھیں گے، جمیل۔ یہ دیکھیں میں نے جیسے جمیل لکھا تو نیچے ہمیں جمیل نوری نستعلیق کشیدہ یہ نظر آ گیا، اور اسی طرح یہ جمیل فونٹ ہے یہ نظر آ گیا۔ اب میں نے یہ استعمال نہیں کرنا بلکہ میں نستعلیق کا کوئی فونٹ جو وہ دیکھ لیتا ہوں۔ تو اب جیسے میں نے نستعلیق لکھنا چاہا تو یہ نیچے الوی نستعلیق، اور اسی طرح جو ہے یہ فجر نوری نستعلیق، اور اسی طرح نفیس نستعلیق، یہ دیکھیں تو یہ سارے کے سارے نیچے آ رہے ہیں۔ تو بہرحال آپ کو فونٹ کا نام جو ہے وہ یاد ہونا چاہیے۔ مثلا میں یہاں پہ لکھتا ہوں القلم، تو القلم نام سے جو فونٹ ہے یہ پھر نیچے کھل کے آ جائیں گے۔ مثلا یہ دیکھیے القلم فرحان کا فونٹ ہے، اسی طرح یہ القلم فخر نوید کا فونٹ ہے۔ یعنی کہ آپ کو فونٹ کے نام یاد ہوں گے تو آپ بڑی آسانی سے اپنی اس ڈیزائننگ کے اندر ان کو استعمال کر سکیں گے۔ اسی طرح نفیس، یہ دیکھیں
نفیس کے فونٹ ہیں. تو فونٹس کے نام وغیرہ اگر آپ کو یاد ہیں تو یہاں سے تلاش کرنا آپ کے لیے کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا. آپ ان کو اپنی اس ڈیزائننگ کے اندر استعمال کر سکیں گے.